صل على سيدنا ومولانا محمد قائد الغر المحب المذنبين ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيبنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر و کرم و فضل کہ جس کی توفیق سے ہم اس کی پاکیزہ بارگاہ میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب دو عالم ہمیں شرح صدر، علم نافع، عمل صالح اور فکر آخرت جیسی عظیم نعمتیں نصیب فرمائے. آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہ ہے ووٹ پل صراط پر. کیا؟ ووٹ پل صراط پر. موجودہ حالات میں بہت حساس موضوع ہے اور بعض اذہان ایسے موضوعات کو مسجد کے منبر سے سننے کے کم عادی ہوتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ بغیر دائیں بائیں صراحتاً یا اشارتاً کوئی بات کیے ہم فوکس کریں، کنسنٹریٹ کریں اس بات پر کہ اس معاملے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. بحمدہ تعالی ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں، ایچ اینڈ ایوری واک آف لائف، کہ زندگی کے اس شعبے میں ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس شعبے میں ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہمیں اس کا کامل علم ہونا چاہیے. فیصلہ جو میں کروں سو میں کروں، جو آپ کریں سو آپ کریں، تو وہ تو انسان کا ایک انفرادی معاملہ ہے، لیکن کم سے کم اس فیصلے کو کرنے کے لیے اس کے پاس نور ایمان کی ہدایت موجود ہونی چاہیے. میں ان چند تمہیدی کلمات کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا آج کے اس حساس موضوع کے لیے تلاوت کی گئی آیہ کریمہ کی طرف.
اور یقین جانیے کہ ہمارے ملک کے 100%، میں اس کو 70 80 90 بھی نہیں کہتا، 100% مسائل کا بنیادی سبب اسی آیت میں موجود ہے، اس ایک آیت میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 129 ہے، ذرا غور کیجئے گا اس آیت مبارکہ کے اس پیغام پر۔ خالق کونین نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا۔ کوئی اس میں فلسفی نہیں ہے، کوئی وضاحت طلب چیز نہیں ہے، 2 + 2 4 کی طرح بڑا واضح سا راستہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا، ہم ظالموں کا حکمران ظالموں کو ہی بناتے ہیں۔ غور کیجئے گا، ظالموں کا حکمران ظالموں کو ہی بناتے ہیں۔ ہم لاکھ تنقید کرتے رہیں کہ یہ حالات فلاں کی وجہ سے ہیں، فلاں کی وجہ سے ہیں، فلاں کی وجہ سے ہیں، اس کے پیچھے ہم جوش میں آ کے امریکہ ہے جی، اس کے پیچھے طاغوت ہے جی، اس کے پیچھے فلاں ہے جی، اس کے پیچھے فلاں پارٹی ہے، اس کے پیچھے فلاں شخصیت ہے، جو مرضی کہتے پھرے۔ لیکن میں علی وجہ البصیرت بڑی ذمہ داری سے اس آیت کی روشنی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا تم جو اسباب گن رہے ہو نا، 100 میں سے 99 اسباب تم گن لو، اور ایک سبب ہم نے بتایا ہے، ان 99 سے تبدیلی نہیں آنی، اس ایک سے تبدیلی آنی، اس ایک سے۔ تم نے 99 سبب گن لی ہے نا، اور ہم نے تمہیں ایک سبب بتایا ہے کہ ظالم حکومت کی بنیادی ریزن کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کا حکمران ہم کس کو بناتے ہیں؟ ظالم کو بناتے ہیں۔ لیکن میں ٹیچر ہوں، اور میں اگر جمعے والے دن کالج سے چھٹی کر لوں جی، میں جمعے پڑھانے ہوں نے جی، 2 خطاب کرنے ہوں نے، میں تقریر کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے طلباء کے ساتھ جمعے والے دن بغیر کسی سبب کے ظلم اور کیا کر رہا ہوں؟ زیادتی کر رہا ہوں۔ میں ظالم ہوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ صحیح عدل کا معاملہ، امانت کا معاملہ، دیانت کا معاملہ نہیں کر رہا۔ تو میں اپنی کیپیسٹی، بھلے منصب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، تو منصب میرا اتنا اونچا ہے، لیکن قصب میرا جو ہے وہ اگر اس انداز کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ظالم ہوں۔ اور اب میں کہوں کہ نہیں جی میرا حکمران بڑا نیک صالح متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، تو نہیں ہو سکتا، نہیں ممکن اس کا ہونا۔ یہ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی میں تفسیر ساتھ میں لاتا ہوں، ترجمان القرآن، حبر الامہ، اس امت کے رئیس المفسرین، وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، امام بغوی اور دیگر تمام ائمہ تفسیر نے ان کے اس تفسیری قول کی تخریج کی۔ وہ کہتے ہیں یاد رکھنا اذا اراد اللہ بقوم خیرا جعل امرهم لخيارهم واذا اراد الله بقوم شرا جعل امرهم لشرارهم او كما قال۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو فرمایا اس قوم کو اللہ نیک حکمران عطا فرما دے گا۔ جب اس کے ساتھ کس کا ارادہ کرتا ہے؟ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اور فرمایا اس کے مقابلے میں اگر اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنے کسی عذاب کا ارادہ کر لے، ناراضگی کا ارادہ کر لے، کسی بری سچویشن کا، یہ ساری کیا سچویشن تھی؟ بجلی کے بل کہاں سے دیں جی، گیس کے بل کہاں سے دیں جی، فلاں چیز کہاں سے کیجئے جی، کرائے کہاں سے ادا کریں، بچوں کو کہاں سے پڑھائیں، کچن کہاں سے چلائیں، یہ 1 2 3 4 5 100 آپ 100 نمبروں کی فہرست بنا لیں مسائل کی۔ اس میں سیکیورٹی نہیں ہے جی، پروٹیکشن نہیں ہے جی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت نہیں ہے جی، بچوں کے لیے ماحول اچھا نہیں ہے، ینگسٹر بیٹھے ہوئے کہ فیوچر اچھا نہیں ہے، یہاں پہ جی کوئی فیوچر کی سیکیورٹی نہیں ہے۔ جتنے بھی مسائل ہیں اپنے اپنے لیول پہ ہم ان کو دیکھتے جائیں
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ جب اللہ ان چیزوں کا کسی قوم کے ساتھ ارادہ کرتا ہے نا تو فرمایا پھر ان کے حکمران اللہ رب العالمین اس معاشرے کے برے لوگوں کو، بد کردار لوگوں کو ان کے حکمران بنا دیتے، وہ ان کے حکمران بن جاتے ہیں۔ امام بہقی شعب الایمان میں ایک روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تو ایک دن قوم نے نا ان سے ایک ریکویسٹ کی، کہا کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ جاتے ہیں آسمانوں پہ اپنا کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف پانے، تو ہماری طرف سے نا ایک سوال پوچھئے گا۔ انہوں نے کہا کہو کون سا سوال؟ انہوں نے کہا رب ذوالجلال سے پوچھئے گا کہ یُبَيِّن لَنَا عَلَمَ رِضَاهُ وَيُبَيِّن لَنَا عَلَمَ سَخَطِهِ، کہ وہ ہمارے لیے نا اس چیز کو واضح کرے کہ کیا کوئی انڈیکیٹر، کیا کوئی اشارہ ایسا بھی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ اور کیا کوئی انڈیکیٹر، کوئی اشارہ ایسا بھی ہے ہماری زندگی میں جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پوچھوں گا اللہ سے۔ گئے اللہ کے حضور نے کہا باری تعالیٰ قوم نے ایک سوال بھیجا ہے کہ کیا تیری رضامندی اور تیری ناراضگی کا کوئی انڈیکیٹر بھی معاشرے میں ہوتا ہے کہ جس سے وہ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہے یا ان کا اللہ ان سے کیا ہے؟ ناراض ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بڑی سادہ سی بات ہے، اپنی قوم کو جا کے میرا پیغام دینا۔ فرمایا وہ یہ دیکھ لے اگر تو ان کے حکمران نیک ہے نا تو سمجھو میں ان سے راضی ہوں، اگر ان کے حکمران کیا ہے؟ نیک ہے، امانت دار ہے، صادق ہیں، سچے ہیں۔ مجھے وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حسنین کریمین کا نا جوانی کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ آپ کی عمر بمشکل 21-22 سال کی عمر ہے، اور اس دور کا کیپٹل کوفہ شہر ہے، اور یہ دونوں شہزادے ایک جگہ پہ بیٹھے نا کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانے میں کیا ہے؟ سادہ روٹی ہے، سرکہ ہے، اور ساتھ میں سبزی ہے۔ اچھا ایک دوسرے ملک سے نا کوئی وفد آ گیا وہاں پہ، تو اب وہاں پہ جہاں پہ حسنین کریمین بیٹھے ہو ظاہر ہے وہاں پہ لوگ تو اکٹھے ہوں گے نا، پروانے کہ رحمت کونین کے شہزادے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا حسن و جمال، ان کا فضل و کمال، تو رش ہے وہاں پہ۔ تو لوگ آ گئے، ان کا یہاں رش کیوں لگا ہوا؟ ان کا وہ امیر المومنین حضرت علی شیر خدا، اس وقت سیدنا علی شیر خدا کی حکومت تھی، خلافت تھی، تو ان کا وہ شہزادے کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے آگے دیکھا نا دیکھنے والوں نے، تو بڑا سادہ سا کھانا کھا رہے ہیں، سرکہ ہے، سبزی اور روٹی ہے بس، اور کھا رہے ہیں دونوں شہزادے، 21-22 سال عمر ہے، اور اتنی بڑی سلطنت کے حکمران کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ اس آنے والوں نے جب دیکھا نا سادہ کھانا، تو ان کا انتما ابن امیر المومنین، آپ واقعی اس سربراہ سلطنت کے سربراہ کے بیٹے شہزادے ہیں؟ ان کا جی ہاں بالکل ان کے بیٹے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ان کا یہ کھانا اور بیت المال خزانوں سے بھرا ہوا ہے، اور آپ یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ بیت المال جو ہے وہ اس میں طرح طرح کی نعمتیں، اس میں طرح طرح کے وسائل، اس کے اندر طرح طرح کے سورسز موجود ہیں۔ یعنی آپ ذرا موازنہ کر کے دیکھ لینا کہ ایک چھوٹا سا آفیسر ہو، اس کا کچن، اس کی دعوتیں، اس کے معاملات، پھر اوپر چلتے جائیں سربراہ وقت ہو، اس کا کچن، اس کے شہزادے، اس کے بیٹے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو حضرت امام حسن اور امام حسین آپ نے جلال میں آ کے کہا، انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم ما اقل علمک امیر المومنین، یہ جو امیر المومنین کا ٹائٹل ہے جو ہمارے پاپا ہیں اس وقت اسلامی سلطنت کے، تم نے اس ٹائٹل کے بارے میں تمہارا نالج کتنا تھوڑا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، کتنا تھوڑا ہے تمہارا نالج۔ اور ساتھ ہی میں کہا ما اغفلک عن امیر المومنین، کتنے غافل ہو اس منصب اور اس ٹائٹل کے بارے میں۔ اور تڑپ کے کہا وہ جس بیت المال کی تم نے بات کی ہے نا وہ ہمارے بابا امیر المومنین کا نہیں ہے، وہ آپ مسلمانوں کا ہے۔ فذالک
لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وہ ان کا ہے، ہمارا اس سے کیا سروکار، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ تو جب یہ کریکٹر ہوتا ہے نا، یہ لیول ہوتا ہے، تو اس وقت پھر نتیجے کچھ اور نکلتے ہیں۔ اچھا، اسی آیت مبارکہ میں حضرت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 129 پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے نا ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک تو کہا نا کہ ہم ظالموں کا حکمران، ظالموں کا حاکم کس کو بناتے ہیں؟ ظالم کو۔ تو ساتھ ہی رب ذوالجلال نے اس کا سبب بھی بیان فرمایا، بما کانوا یکسبون، اور فرمایا یہ پتہ ہے کیوں بناتے ہیں؟ یہ تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے بناتے ہیں جو تم کرتے ہو، اور کوئی سبب نہیں ہوتا۔ تاجر دیکھے میں تجارت کیسے کر رہا ہوں، وکیل دیکھے میں وکالت کیسے کر رہا ہوں، معلم دیکھے میں اپنے علم کے پیشے کو کیسے نبھا رہا ہوں، ملازم دیکھے میں اپنے فرائض منصبی کیسے ادا کر رہا ہوں، جج دیکھے میں عدالت میں کیا معاملات کر رہا ہوں۔ ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ جب اس چیز کو چیک کرے گا تو سادہ فوراً جواب، اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، اندر انسان کے ضمیر بیٹھا ہوا ہے، میرے مالک نے انسان کی بلڈ ان سسٹم میں اس چیز کا جواب دینے کے لیے اندر ایک اس کے قوت رکھی ہوئی ہے۔ اس کو جواب ملے گا کہ تو ظالم ہے یا ظالم نہیں ہے۔ جو قوم ایک فرد کی سطح سے چلتے چلتے قوم کی سطح تک پہنچتے پہنچتے اپنے معاملات کو عدل کی راہ پہ ڈال لیتی ہے، رب اس کو حکمران بھی عادل عطا کرتا ہے، اور جو ظلم کے اندھیروں میں بھٹکتی چلی جاتی ہے، رب اس کو حکمران بھی ظالم عطا فرماتا ہے۔ یہ تو جزاء بما کانوا یکسبون، جو کریں گے جو بیجیں گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ معاشرہ اپنے فرائض کو چھوڑ کے بس یہی شکوے شکایت ہے، آج پٹرول مہنگا ہو گیا، آج دال مہنگی ہو گیا، آج فلاں مہنگا ہو گیا، آج ایسے ہو گیا، آج ایسے ہو گیا، یہ ممکن نہیں۔ دوستان عزیز، اس پس منظر میں آپ کو تھوڑا سا لے کے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نا یہی بات کی، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ کہتے بڑا سادہ سا اصول ہے، عوام ظالم بنی، رب نے سزا کے طور پہ حکمران بھی کیا دے دیے؟ ظالم۔ فرمایا عوام اپنے اپنے دائرے میں ظلم چھوڑ دے، رب ظالم حکمران بھی ان سے ہٹا دے۔ اپنے اپنے دائرے میں ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے، اور ہر بندہ سوچے کہ میں آج کے بعد ظلم کی راہ پہ نہیں چلوں گا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، فرعون کے محل میں پرورش ہوئی ہے آپ کی، فرعون کے محل میں بچپن، لڑکپن، جوانی ساری اس محل میں گزری، لیکن جب شعور کی عمر کو پہنچے نا تو آپ وہاں سے علیحدہ ہو گئے، اور آپ نے ایک جملہ کہا، قال ربی، سورہ قصص میں، قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ فرمایا اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ فرعون اور اس کا خاندان معاشرے میں ظلم و ستم پھیلا رہا ہے، لہٰذا میں ان ظالموں مجرموں کا کبھی بھی مددگار نہیں بن سکتا، میں ان کا مددگار نہیں بن سکتا۔ ہم نہ معلوم کہ سورہ صافات کو پڑھے نا گھر میں جا کے، میں اب یہاں پہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو شاید وقت ہمیں اس کی اجازت نہ دے۔ سورہ صافات آپ اس کی جا کے آیت نمبر 11 کھول لیں، اور وہاں سے دوسرا رکوع وہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ وہ پڑھتے چلے جائیں تو دوسرا سارا رکوع نا قیامت والے دن حاکم، اس کے ووٹر اور اس کے سپورٹر، ان کی آپس میں ملاقات کا بیان ہے کہ قیامت والے دن حکمران کیا کہیں گے، ووٹر کیا کہیں گے، سپورٹر کیا کہیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کنورسیشن کریں گے، کس طرح تانے دیں گے، کس طرح ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں گے، کس طرح ایک دوسرے کو سبب ٹھہرائیں گے۔ کرتے 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 قرآن اینڈ پہ پہنچا، شروع ہوا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون۔ اللہ رب العالمین ووٹروں سپورٹروں سے کہے گا ہن نعرے کیوں نہیں دلاتے، اب کیوں نہیں اس کی بلے بلے کرتے، اگر وہ ظالم تھا۔ یہ میں نیگیٹو جو اہل نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اس نے کبھی بھی عدل کا ساتھ نہیں دیا، یہ ظلم کرنے والا ہے، یہ زیادتی کرنے والا ہے، یہ قوم کے پیسے کو ہڑپ کرنے والا ہے، یہ عوام کے لیے کبھی اس نے کوئی خیر خواہی نہیں کی،
میں اس میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے ہر شخص کو معلوم ہے. فرمایا قیامت والے دن رب ذوالجلال کہے گا ما لکم لا تناصرون، اب کیوں نہیں تم اس کی مدد کرتے، اب اس کے کیوں نہیں تم گن گاتے، اب اس کے لیے تم کیوں نہیں مدد اس کے ساتھ اپنی شامل کرتے. کرتے کرتے اینڈ پتہ کیا ہوگا، فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ. ظالم حکمران قیامت والے دن پتہ اپنے ووٹروں سے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا اور تم گمراہ ہو گئے، ہم سارے ہی گمراہی کی راہ پہ چل رہے تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. رب ان ساروں کو اکٹھا کر کے دوزخ کی آگ میں پھینک دے. مجھے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنی ہے. یہ سنن نسائی میں ہے، سنن نسائی میں. حضرت کعب کہتے ہیں ایک دن ہم آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیے میں نے جو شروع میں آپ کے سامنے مضمون رکھا ہے نا کہ ووٹ پل صراط پر، کیا ووٹ پل صراط پر، میں اس کی طرف آتا ہوں. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. لیکن ابھی سنن نسائی کی ایک روایت سنیے. سنن نسائی میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اسمعوا، غور سے سنو، ستکون بعدی امراء، ان قریب میرے بعد ایک ایسا نظام حکومت آئے گا کہ جس نظام حکومت میں ظالم لوگ حکومت پہ قابض ہو جائیں گے. ظالم لوگ. فرمایا اس وقت فمن صدقہم بکذبہم، جو ان کے اس جھوٹے بیان کی تصدیق کرے گا، فَآنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور جو ان کے ظلم پہ ان کا معاون و مددگار بنے گا، ان کا معاون و مددگار بنے گا. تصدیق کرنا، ووٹ کیا ہے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حکمران بنے گا، بھلے اس کی زندگی جھوٹ کا پلندہ ہی کیوں نہ ہو. ووٹ کیا ہے کہ ہم کسی کو یہ حق دیتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارے سیاہ و سفید کا یہ بالغ ہوگا، یہ فیصلے کرے گا، چاہے اس نے ظلم کا بازار ہی کیوں نہ گرم کیا ہو. فرمایا جو کسی جھوٹ پر کسی کو حکمران بنائے، کسی کے ظلم پہ اس کی مدد کر کے اس کو حکمران بنائے، 3 سزائیں رحمت کونین نے بیان کی. سننے کا جگرا ہے تو ذرا دل تھام کے سنیے گا. فرمایا ایسے ووٹر، ایسے سپورٹر کان کھول لیں، لیس منی ولست منہ ولیس یرد علی الحوض کما قال. فرمایا ایسے ووٹر، ایسے سپورٹر کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور قیامت والے دن خبردار میرے حوض کوثر پہ مت آئے. اسے آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، پرمیشن ہی نہیں ہے. دوستان عزیز، یہ کوئی چھوٹا سا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو جن کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، 3 سالوں میں جنہوں نے 3 بر اعظموں کا نظام بدل کے رکھ دیا تھا. ہر طرف پرانے جو نسل در نسل ظلم و ستم کی داستانیں چلی آ رہی تھی نا، 3 سالوں میں آپ نے پورا سسٹم پھر وہ دور فاروقی کی یاد تازہ کر دی تھی. عمر بن عبدالعزیز ایک دن بیٹھے ہوئے تو اپنا کیبنٹ میں آپ نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ دنیا کا سب سے احمق بندہ کون ہے، بے وقوف آدمی، احمق آدمی کون ہے؟ تو ساری کیبنٹ میں نا آپس میں صلاح مشورہ کر کے ان کا جی من باع آخرتہ بدنیا ہو. فرمایا جو دنیا کے بدلے اپنی آخرت بیچ دے، جو اپنی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کیا کرے، بیچ دے. وہ کہ دنیا میں موج میلہ مستی ہونی چاہیے، دنیا میں انسان کے پاس طاقت ہونی چاہیے، دنیا میں انسان کے پاس عزت ہونی چاہیے، بھلے وہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اطاعت ہے، معصیت ہے، جو مرضی ہوتا پھرے. دنیا کے اندر وہ دنیا کی خاطر حب دنیا، مال دنیا، جاہ دنیا، اس کی خاطر اپنی آخرت کا سودا کر لے. آپ نے کہا بات تو تم نے ٹھیک کی ہے، لیکن آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بھی بڑا بے وقوف نہ بتاؤں، جو اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے. اس نے تو اپنی دنیا کے بدلے میں آخرت کو کیا کیا، بیچ دیا نا. ان کا اس سے بڑا بے وقوف اور احمق پتہ ہے کون ہے؟ من باع آخرتہ لدنیا غیرہ، جو اپنی دنیا کے لیے نہیں کسی اور کی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ دے، کسی اور کی دنیا کے لیے اپنی. یہ ووٹ، سپورٹ، الیکشن، یہ کیا ہے کہ اس لمحے اگر کسی نے کسی ظالم کا ساتھ دے دیا، کسی
ایسے بندے کا ساتھ دیا جو اس امانت کا اہل ہی نہیں ہے. قرآن نے کہا نا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا یہ ووٹ امانت ہے. امانت اس کو دینا جو اس امانت کا اہل ہے، جو اس کے لیے کیپیبل ہے، جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے. کسی اور کو مت دینا. تو ایک بندے نے جس اہل کو قیادت ہی نہیں دی، اب موج میلہ مستی اس نے کرنا ہے، لیکن اس بد نصیب نے اس کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو کیا کیا ہے؟ اپنی آخرت کو بیچ دیا. جب ایسی قیادت سامنے آتی ہے تو پھر نتائج ایسے نکلتے ہیں. اور جب آپ اپنے، اور میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے نتیجہ ہم سے نہیں طلب کیا کہ مجھے نتیجہ نکال کے دکھاؤ. رب نے نتیجہ تو نبیوں سے نہیں طلب کیا. نبیوں سے کہا میسج پہنچانا تمہارا کام ہے، آگے نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا اس کے تم جواب دے نہیں ہو. ووٹ آپ کے ووٹ سے، میرے ووٹ سے، ایک ووٹ سے، چند ووٹوں سے کیا فرق پڑنے والا ہے، یہ سوچ کر ہم اس بے راہ روی کا شکار ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس راہ پہ چلے ہیں جو اللہ اور رسول جس سے منع فرما رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ نے ایک علاقے کا گورنر اپوائنٹ کیا اور آپ نے نا اس کو بھیجنے سے پہلے نا چیک کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر اس علاقے کے لوگ کسی چور ڈاکو کو پکڑ کے تمہارے ساتھ پاس لائیں تو کیا فیصلہ کرو گے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، میں اس کا ہاتھ کیا کروں گا؟ کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا میں اس کا. آپ نے فرمایا بہت اچھے، تمہیں قرآن کا علم بھی ہے اور تم واقعی کیپیبل ہو اس چیز کے کہ تمہیں وہاں کا گورنر اپوائنٹ کیا جائے. آپ نے فرمایا اب ایک میری بات بھی یاد رکھو. فرمایا تم اس علاقے کے گورنر بن کے جا رہے ہو اور تم نے ابھی کہا ہے کہ وہاں جو چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، میں اس کا کیا کروں گا؟ ہاتھ کاٹ دوں گا. قرآن کا فیصلہ ہے. ان کا اگر اس علاقے سے کسی بھوکے نے آ کے مجھے شکایت کی نا کہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں اور بھوکا ہوں، اور کسی نے آ کے شکایت کی میں اس علاقے میں رہتا ہوں اور بے روزگار ہوں، یہ دو شکایتیں اگر مجھ تک پہنچ گئی نا تو فرمایا یاد رکھنا میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا. اقطع یدک، میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا. اور پھر آپ نے حکمرانی کی فلسفی بیان کی. آپ نے فرمایا ان اللہ قد استخلفنا علی عبادہ، فرمایا رب ذوالجلال ہمیں چن کے یہ منصب جو عطا کرتا ہے، پتہ ہے کیوں عطا کرتا ہے؟ 3 مقاصد ہوتے ہیں اس کے. لنسد جوعتہم، تاکہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں. ونستر عورتہم، یہ لباس لوگوں کے لیے لباس کا انتظام کریں، انہیں کپڑے مہیا کریں، ان کو لباس پہننے کے لیے دیں. اور تیسری چیز ولنوفر لہم حرفتہم، ہم ان کے دائیں بائیں روزگار کے اتنے زیادہ مواقع پیدا کریں کہ انہیں اپنا روزگار کمانے کے لیے کسی مشکل سے دوچار نہ ہونا پڑے، وہ بے روزگار نہ رہیں. یہ سربراہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے ایسا انتظام و انصرام کرے کہ ان کو کسی کو کوئی روزگار کا پرابلم نہ ہو. اور آگے آپ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا رب ذوالجلال نے انسان کو جو 2 ہاتھ دیے ہیں نا، فرمایا ان کے اندر رب نے بلٹ ان یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام کریں. ہم کیا کریں؟ کوئی کام کریں. فرمایا اگر ان کو اطاعت والے کام نظر آئے تو ان میں لگ جاتے ہیں، اگر نافرمانی والے کام نظر آئے تو ان میں لگ جاتے ہیں، اگر حلال کے کام نظر آئے اس میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر رب نے ان کو بنایا ہی کام کرنے کے لیے ہے. اگر حرام نظر آئے تو ان میں لگ جاتے ہیں. فرمایا اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی عوام اور رعایا کے دائیں بائیں حلال کو اتنا پھیلا دیتا ہے کہ وہ کام کرنے والے جہاں بھی کام کرنے میں لگے ان کے لیے حلال کے دروازے کشادہ ہوتے ہیں. وہ حرام کی طرف سوچ بھی نہیں پاتے، سوچ بھی نہیں سکتے. دوستان عزیز، یہ ہے وہ اسلام کا فلسفہ حکومت جو اس نے اپنے فالوورز کو دیا ہے. اچھا، میں نے آپ سے کہا کہ ووٹ پل صراط پہ کیسے، صحیح بخاری کی ایک حدیث سنی ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسی پہ میں اپنی بات کو پیغام کی طرف لے کے چلتا ہوں. حضور علیہ السلام، یہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اتنا سادہ. دیکھیے، ہم اپنی زندگی سے دنیا میں نہیں آئے، ہم اپنی مرضی سے دنیا سے نہیں جائیں گے.
جس مالک و حاکم و خالق و رازق کی مرضی سے آئے ہیں اسی کی مرضی سے ہم نے جانا بھی ہے. اس موقع پہ اگر ہم کہیں کہ نہیں جی زندگی کا یہ پورشن میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے تو پھر اس کے جواب دے بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے, اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے. صحیح بخاری کی حدیث سنیے, حضور نے فرمایا قیامت والے دن پل صراط پہ نا رائٹ سائڈ پہ یہ جو ہمارا بلڈ ریلیشن ہے نا, بلڈ ریلیشن, یہ ایک شکل و صورت میں کھڑا ہوگا. یہ ہم جو رشتہ داری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں, یہ چاچو ہیں, ماموں ہیں, خالو ہیں, بھائی ہے, بہن ہے, یہ میری دادا ہے, دادی ہے, یہ جو ہمارے تعلقات ہیں, نسبی تعلق, خونی رشتے, یہ ایک شکل و صورت میں نا پل صراط کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے. اور فرمایا دوسری پل صراط کی طرف میں علی جنبتئی الصراط امانت, امانت کھڑی ہوگی ایک شکل و صورت کے ساتھ, یہ دونوں کھڑے ہوں گے. اور فرمایا لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے. فرمایا ان کا کام پتہ ہے کیا ہوگا؟ امام ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لائے ہیں. وہ کہتے ہیں یحجانی عنہ علی المحق ویشہدانی علی المبطل. فرمایا جنہوں نے تو زندگی رشتہ داری نبھانے میں گزار دی, صلہ رحمی میں گزار دی, ان حقوق کو ادا کرنے میں گزار دی, فرمایا یہ رشتہ داری قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے اسے بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے. اور فرمایا بائیں طرف کھڑی ہوئی امانت جس میں ووٹ بھی ہے, یہ ووٹ کھڑا ہوگا بائیں طرف. یہ محض پرچی نہیں ہے جس کے ڈبے میں چلے جانا ہے اور بعد میں اس نے کوڑا کرکٹ بن جانا ہے, ردی کی ٹوکری بن جانا ہے. یہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس نے ہماری زندگی سے مائنس ہو جانا ہے. نہیں, فرمایا قیامت والے دن یہ امانت یہ بائیں طرف پل صراط میں کھڑی ہوگی. اور فرمایا جو اس کی امانت میں جنہوں نے دیانت کی تھی اس کی سفارش کر کے اسے بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے. یہ مرحلہ بہت کریٹیکل ہے, یہ زندگی کا معاملہ بہت حساس ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ایک ایک چیز پر ہماری رہنمائی کی ہے, ایک ایک چیز پر ہماری رہنمائی کی ہے. ہم اس سے آنکھیں بند کر لیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے مقصد زندگی سے آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں. ہم قول و وفا کو بھول گئے, ہم قول و وفا کو بھول گئے, ہم تو بالکل خدا کو بھول گئے. ہمیں تو خدا کی یاد ہم وہاں کرتے ہیں جہاں ہمیں سوٹ کرتی ہے, اور وہاں ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں پہ وہ ہماری خواہش نفس سے ٹکراتی ہے, جہاں پہ ہماری ایگو کو ہرٹ کرتی ہے, جہاں پر وہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے, یہ وہ معاملہ ہے جس نے آپ کو اگر امانت و دیانت سے استعمال کر لیا تو آقا قیامت والے دن کہیں گے یہ میرا ہے, میں اس کا ہوں, لاؤ اسے حوض کوثر سے جام پلاتا ہوں. اور جس میں خیانت کر لی تو قیامت والے دن آقا کہیں گے نہ میں اس کا نہ یہ میرا, لے جاؤ اس کے لیے حوض کوثر پہ کچھ بھی نہیں. اتنی حساس شے ہے, اتنا حساس معاملہ ہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے سپرد کرو جو اس امانت کا کیا ہے, عہد ہے. رب کریم ہمیں یہ امانت کسی اہل قیادت کو پیش کرنے کی توفیق عطا کرے, اور اس سے بڑھ کر ہمیں پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی کہ اگر ہم ظلم کا نظام بدلنا چاہتے ہیں تو خود کو ظلم والی زندگی سے نکالنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عادل, نیک, صالح, متقی, دیانتدار قیادت نصیب ہو تو ہمیں خود اپنے کردار کو پیوریفائی کرنا ہوگا. اپنے کردار کے اندر یہ صفات لانی ہوگی. جب قومیں خود کو بدل لیتی ہیں تو رب پھر ان قوموں کو حکمران بھی اسی طرح کے عطا فرماتے ہیں. خالق کونین ہمیں اس معاشرے میں, اس پاک وطن اور اس دھرتی پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں زندہ رہنا اور غلامی میں ہی اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے. آمین.